جنوبی پنجاب فضائی آلودگی کی لپیٹ میں آلودہ ترین شہروں میں بہاولپور کا پہلا نمبر، ملتان، رحیم یار خان اور سرگودا بھی آلودہ ترین شہروں میں شامل۔ شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا، طبی ماہرین کی لوگوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت۔ پلاسٹک بیگز کے استعمال پر پابندی کے احکامات ہوا ہو گئے، بہاولنگر میں دھڑلے سے شاپنگ بیگز کی فروخت جاری۔ انتظامیہ کی کارروائیاں محض فائلوں تک محدود، شہری ارباب اختیار سے سراپے سوال۔ اسموگ سے بچاؤ کے لیے شجرکاری مہم، ڈپٹی کمشنر خانوال نے اکاؤنٹس آفس میں پودا لگایا۔ رواں ماہ شہر میں 1 لاکھ پودے لگانے کا اعلان۔ رحیم یار خان سے ڈاکٹر خالد محمود کا اغوا، وائی ٹی اے کا آؤٹ ڈور سروسز بند کر کے ڈی پی او آفس کے باہر احتجاج، بازیاب نہ کرانے پر ڈاکٹرز کی ہسپتال بند کرنے کی دھمکی۔ ادھر ٹی ایچ کیو لیاقت پور کے ڈاکٹرز کی ڈاکٹر خالد کی بازیابی کے لیے ہڑتال۔ رحیم یار خان چیمبر آف کامرس کے انتخابات، ری پولنگ کا عمل جاری۔ ایسوسی ایٹ کلاس اور کارپوریٹ کلاس کے 12 ایگزیکٹو ممبران کا چناؤ ہوگا۔ ووٹنگ کا عمل شام 6 بجے تک جاری رہے گا۔ کارپوریٹ کلاس میں 558، ایسوسی ایٹ کلاس میں 1921 ووٹرز ووٹ ڈالیں گے۔ بہاولپور میں ڈینگی کے بعد شہری بننے لگے مچھروں کا شکار۔ وکٹوریہ ہسپتال میں زیر علاج 3 مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق، 24 گھنٹوں کے دوران 15 مشتبہ مریض رپورٹ۔ رواں سال ڈینگی سے 130 شہری متاثر ہوئے۔ بہاولپور میں خسرہ کا خطرہ برقرار، رواں ہفتے مختلف ہسپتالوں میں خسرہ کے 13 مشتبہ بچے رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 4 مشتبہ بچے رپورٹ ہوئے۔ محکمہ صحت کی خسرہ سے بچاؤ کے لیے حفاظتی مہم جاری۔ 28 ماہ سے واجبات کی عدم ادائیگی، پاکستان سینٹرل کاٹن کمیٹی کے ملازمین سراپا احتجاج۔ صدر ایپکا خالد جاوید سنگھیڑا کا کہنا تھا، ملازمین کے چولہے ٹھنڈے پڑ رہے ہیں، واجبات فوری ادا کیے جائیں۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے ہاؤسنگ بیرسٹر سلطان باجوہ کا میٹر اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ، ایم ڈی اے کی جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ کہا کہ 2 فلور میٹر کو دیے جائیں گے، باقی 6 فلور کرائے پر دینے سے ریونیو آئے گا۔ کل جیپ ریلی کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ ڈپٹی کمشنر لیا میرا بیتاب مڈ پوائنٹ چوارہ پہنچ گئی، تیاریوں اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ فوڈ اسٹریٹ، پارکنگ سٹالز اور مرکزی اسٹیج سمیت تمام انتظامات جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ ملتان میں ایل پی جی مافیا بے لگام سرکاری ریٹ کی دھجیاں بکھیر دی گئیں۔ ایل پی جی 251 کی بجائے 270 میں کلو فروخت ہونے لگی۔ گھریلو صارفین اور رکشہ ڈرائیورز کی دہائی، حکام سے فوری نوٹس دینے کا مطالبہ۔ غریب کے لیے بیٹی کا جہیز بنانا ناممکن ہو گیا۔ سونے کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے اضافہ، 22 کیرٹ سونا 3,000 روپے فی تولہ مہنگا، قیمت 2,58,000 پر پہنچ گئی۔ 24 کیرٹ فی 16 تونے کی قیمت 2,87,000 روپے پر پہنچ گئی۔ تجاوزات ختم کیے جائیں، خانپور کے تاجر خود اسسٹنٹ کمشنر کے پاس پہنچ گئے۔ مافیا کے خلاف کارروائی کا مطالبہ، اے سی نے تجاوزات کے فوری خاتمے کے لیے ہدایات جاری کر دیں۔ انصاف کی فراہمی اولین ترجیح، سی پی او ملتان صادق علی کی کھلی کچہری، شہریوں کی بڑی تعداد نے اپنے مسائل بارے آگاہ کیا۔ سی پی او کے متعلقہ افسران کو میرٹ پر شکایات کے ازالے کی ہدایت۔ ملتان کی پھل منڈی میں سیب کی بولی، بلوچستان اور افغانستان کا سیب خریدنے کے لیے دکاندار منڈی میں موجود۔ افغانی سیب کا کریٹ 2,000 اور بلوچستان سیب کا کریٹ 2700 روپے کا ہو گیا۔
صحت دشمن عناصر کے خلاف پی ایف اے کا گھیرا تنگ، ملتان میں 3 پاپڑ فیکٹریوں، واٹر اور جوس پلانٹ کی انسپیکشن، 600 لیٹر غیر معیاری مشروبات، 45 کلو زائد المیعاد اجزاء طلب، 2 پاپڑ فیکٹریوں کو 1.5 لاکھ روپے کے جرمانے، ادھر لیا میں 520 کلو غیر معیاری مسالے طلب، گودام مالکان کو 50,000 روپے جرمانہ۔ میاں والی کی خوبصورتی کے لیے پلان تیار، وطا خیل چوک، جہاز چوک، سلطان ذکریہ چوک کو سجایا جائے گا، تلاکنگ روڈ پر پام ٹری لگائے جائیں گے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر شعیب رضا خان کہتے ہیں سرگودا موڑ پر میاں والی گیٹ بنایا جائے گا۔ طلبہ کو جدید خطوط پر استعمال کرنے کا مشن، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اساتذہ کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے کوشاں۔ سرکاری اسکول کے اساتذہ کا آن لائن ٹیسٹ ہوگا، پہلے مرحلے پر بذریعہ اپلیکیشن گریڈ 14 کے اساتذہ کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر کوٹ اردو سید منور عباس بخاری کا پرائمری اسکول بستی امیر شاہ کا دورہ، اساتذہ اور طلباء کی حاضری چیک کی اور صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا، بچوں سے سوالات پوچھے، تعمیراتی کام مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ پولیو سے پاک معاشرے کا قیام، عالمی یوم انسداد پولیو پر جنوبی پنجاب میں تقریبات، ملتان میں آگاہی سیمینار، مظفر گڑھ میں ڈپٹی کمشنر نے تقریب سے خطاب کیا، ڈپٹی کمشنر راجن پور نے پولیو ورکرز کو اسناد سے نوازا۔ مصوری ایک قدیمی فن ہے جس کا تعلق رنگوں کی کرشماتی دنیا سے ہے۔ صادق آباد میں زمانہ قدیم میں عروج پانے والا فن زوال پذیر ہونے لگا۔ 45 سال سے اس فن سے جڑے آرٹسٹ عبدالجبار کی زندگی گزارنے پر مجبور، حکومت سے سپورٹ کرنے کا مطالبہ۔ شبیر احمد صابری سی ای او ایجوکیشن اور خضر رزاق منچ اسسٹنٹ کمشنر بھکر تعینات، ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او بھکر کی سیٹیں تاحال خالی ہیں۔ اور ملتان سے تعلق رکھنے والے معروف شاعر ڈاکٹر اسلم انصاری کی کلخانی، سیاسی، سماجی اور ادبی شخصیات کی کثیر تعداد میں شرکت۔